صوبائی وزیر سارہ احمد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سارہ صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں مودی سرکار کے اوپر، انہوں نے اے آئی کے استعمال سے مختلف ایوارڈز بھی بنائے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھے، کیا کہیں گی اس پر؟ سارہ صاحبہ، کیا آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ برطانوی اخبار دا گارڈین نے مودی کے غیر ملکی اعزازات پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ بعض ایوارڈز دوروں سے پہلے تشکیل پانے کا انکشاف ہوا ہے۔ دا گارڈین آف دا بلو ہورائزن ایوارڈ دورے سے صرف 3 روز قبل بنایا گیا ہے اور بھارتی وزیر اعظم پہلے اور واحد وصول کنندہ تھے، یعنی کہ یہ ایوارڈز ایسے بنائے گئے ہیں کہ وہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھے۔ صوبائی وزیر سارہ احمد سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ سارہ صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، کیا کہیں گی اس بڑی خبر پر؟ سارہ صاحبہ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کو بتائیں کہ برطانوی اخبار دا گارڈین نے مودی کے غیر ملکی اعزازات پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اہم تجزیہ احتشام صاحب بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ احتشام صاحب، کنٹینیو کیجیے گا۔ نوشا، جو اس وقت سوال دنیا یہ اٹھا رہی ہے کہ مودی نے جو اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا کہ یہ بڑا کلین آدمی ہے، کوئی اس کو ٹھیک ہے، انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر جو ہے نا اس کو میڈیا دے دیا ہے اور میڈیا کے ذریعے وہ اپنی حکمرانی کو غلط اور صحیح طریقے سے چلاتے رہے ہیں۔ اب جس طریقے سے ان کے ایسٹس اثاثوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، تو اب پتہ چلا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو اس سٹیج پہ یہ گارڈین کی رپورٹ آنا یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ تہلکہ مچ گیا ہندوستان کے اندر کہ مودی سرکار کس طرح آپریٹ کرتی رہی ہے، کس طرح مالی فائدے پہنچاتی رہی ہے، فائدے حاصل کرتی رہی ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اب اگلے چند دنوں میں ایک خاص طور پہ آپ نے دیکھا ویسٹ بنگال کے الیکشن کے بعد ایک جو مومنٹم بنا ہے ہندوستان میں مودی سرکار کے خلاف، اس کو بہت ہوا ملے گی۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں 112 انسرجنسیز چل رہی ہیں اس کا اپنا پورے ہندوستان میں، چاہے سکھ ہوں، تامل ناڈو ہوں، ماؤسٹ ہوں، آسام کے لوگ ہوں، ویسٹ بنگال کے لوگ ہوں۔ تو اب یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ بہت کشیدہ ہو رہی ہے۔ احتشام صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہی ہے۔ سارہ احمد صوبائی وزیر ہیں، ان سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ سارہ صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، کیا کہیں گی؟ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی، آئی تھنک دس از اے بگ جوک اینڈ یہ انہوں نے اپنے آپ کو لافنگ اسٹاک بنایا ہے گلوبل کمیونٹی کے سامنے، بیکاز یہ شو کرتا ہے مودی کی اتنی ڈیسپریشن اور فرسٹریشن کہ ایک اے آئی ڈاکٹر ڈاکیومنٹ کو لینے کے لیے وہ بھاگتے ہوئے چلے گئے سیشیلز، اور اتنے یہ فضول قسم کے ریکگنیشن جس کا کوئی پریسیڈنس بھی نہیں ہے، پہلے نہ کسی کو یہ ایوارڈ ملا ہے، نہ کوئی اس کی جوری بیٹھی ہے۔ تو آئی مین دس از سچ اے بگ جوک اینڈ ان کی اپنی عوام جو ہے انڈیا میں، آپ پورا سوشل میڈیا دیکھیں بھرا ہوا، دے میکنگ فن آف ہم۔ تو اس سے زیادہ تو کوئی ڈیسپریشن کا لیول ہی نہیں ہو سکتا۔ سارہ صاحبہ، اب یقینی طور پہ پہلے ہم ساکھ کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے کہ ان کی ساکھ کتنی زیادہ متنازع ہوتی ہوئی نظر آئی، ایوارڈز کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جنگ کا معاملہ ہو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ساری صورتحال ہے، ان کے اپنے لوگ ان سے تنگ نظر آ رہے ہیں۔ تو اب کیا سمجھ رہی ہیں؟ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، آیا واقعی یہ وہ وقت ہے کہ ہم یہ کنسیڈر کر لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے جب جیسے پاکستان کا آپ دیکھیں کہ گلوبلی کیا پوزیشننگ ہوئی ہے، کتنی امیزنگ پرفارمنس پاکستان نے انڈر دا لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل عاصم منیر اینڈ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کے سامنے کے ہوتے ہوئے ان کی لیڈرشپ میں ہم نے ایک گلوبل پیس میکر کا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد ان کی ڈیسپریشن بڑھ گئی اینڈ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مودی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آپ سارے اکنامک انڈیکیٹرز بھی دیکھیں انڈیا کے، they're all going towards a downfall and people are unhappy with it، ان کی عوام خوش نہیں ہے، اور اس طرح کے ایوارڈ لینے کے لیے اسی لیے وہ ڈیسپریٹ ہو کے بھاگتے جا رہے ہیں، جس پہ سب جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں ان کا۔ صحیح ہے۔ اچھا سارہ صاحبہ، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو کاکروچ جنتا پارٹی وہاں پر جس نے جنم لیا ہے، اور اس کے بعد انٹرنیٹ پر جس طرح سے پوری کیمپین چلائی گئی، یعنی ایک پیپر لیک ہونے سے وہ معاملہ شروع ہوا، وہ ساری صورتحال شروع ہوئی۔ اس کا مطلب اس صورتحال کو اگر دیکھیں اور وہ جو کاکروچ جنتا پارٹی کا نیریٹو ہے، دونوں کو اگر ریلیٹ کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایگزیکٹلی کاکروچ جنتا پارٹی کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، تو ان کا جو نیریٹو ہے، جو ان کا موقف ہے، جو اسٹانس ہے، وہ بالکل صحیح ہے مودی کے حوالے سے۔ جی ایبسلیوٹلی، دیکھیں آپ ایک کسی بھی ملک میں اگر کسی کی پاپولیرٹی کا اندازہ لگانا ہو لیڈر کی،
تو وہ جو یوتھ اس کے بارے میں پرسیپشن رکھتی ہے اس سے ہوتا ہے. تو جب انڈیا کی یوتھ ان کے اگینسٹ باتیں کر رہی ہے اینڈ دے آر فیڈ اپ ود ہز لیڈرشپ اینڈ دیئر گورنمنٹ, تو آف کورس اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا انڈیکیٹرز ہیں اور آگے آنے والا فیوچر کیسا ہوگا وہاں پہ, اور ان کا کیا جو ہے جب الیکشن ہوں گے وہ کتنے ووٹ ملنے ہیں. یہ سارے جو ہے وہ ڈٹرمائننگ فیکٹرز ہیں